ترکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے درمیان چل رہا ہے سانپ نیولے کا کھیل۔ حال ہی میں ترکی نے اسرائیل کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹس کے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے اور 2.5 درجن سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن پر موساد کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ یہ گرفتاریاں اس وقت بڑی اہم ہیں جب بیروت میں فلسطینی ریزسٹنس کے لیڈر العروری اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور ایران میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 100 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیان میں نتن بابو نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ترکی، لبنان اور قطر میں جہاں جہاں بھی ریزسٹنس کے لیڈرز نظر آئیں انہیں قتل کر دے۔ اس سے پہلے بھی ترکی نے کئی بار اپنی سرزمین پر اور باہر بھی اسرائیلی انٹیلیجنس کی سرگرمیوں کو ناکام کیا ہے۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان اس سانپ اور نیولے کی کہانی کی تفصیل جاننے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ منڈے کو ترکی کی اتھارٹیز نے سٹی آف دا ڈیڈ کے نام سے ملک کے 8 اسٹیٹس میں 46 لوگوں کے خلاف ایک سیکیورٹی کیمپین شروع کی جن پر الزام ہے کہ وہ ترکی کی سرزمین پر اسرائیلی موساد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے 33 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو موساد نے ترکی میں فلسطینی ایکٹیوسٹ اور ان کی فیملیز کے خلاف کارروائی کرنے کا ذمہ دیا تھا۔ اس سے پہلے 2021 میں بھی ترکی کی انٹیلیجنس سروس نے، جسے MIT کہا جاتا ہے، موساد کے 5 سیلز کا پردہ فاش کیا تھا۔ ہر سیل میں 3 لوگ تھے، ان پر 1 سال سے نظر رکھی جا رہی تھی۔ MIT کی اس کیمپین کا نام آپریشن میوٹنی رکھا گیا تھا۔ اس مہم نے ترکی کے 4 اسٹیٹس میں موساد کے 15 ایجنٹس کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تھا۔ ان کی بھرتی اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈر احمد زاہد نے کی تھی۔ موساد کی یہ ایجنٹ ان فلسطینی اور اسرائیلی اپوزیشن کے لیڈروں کے بارے میں معلومات جمع کر رہے تھے جو ترکی میں رہتے تھے۔ دسمبر 2022 میں ترکی کی انٹیلیجنس MIT نے آپریشن نابلس کے نام سے ایک نیٹ ورک کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی جس کا تعلق اسرائیلی انٹیلیجنس سے بتایا گیا۔ اس نیٹ ورک میں 97 پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز اور ٹیکٹیکل امپلائیز شامل تھے جن میں 58 غیر ملکی اور 39 ترکی کے شہری تھے۔ اس مہم کو پہلے مرحلے میں ترکی نے اس نیٹ ورک کے 51 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے خلاف اب بھی قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ اپریل 2023 میں بھی ترکی کی انٹیلیجنس نے اسرائیلی اسپائی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی تھی جس میں ایک ترک انویسٹیگیٹر سلجوق کوجوکایا شامل تھا۔ MIT کی اس کیمپین میں، جس کا نام آپریشن نقبہ میں، کوجوکایا اور 17 دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں کچھ ترک شہری اور کچھ غیر ملکی تھے۔ ان پر موساد کے لیے کام کرنے اور اس سے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی انفارمیشن سپلائی کرنے کا الزام تھا۔ جب اس کی مزید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ نیٹ ورک ترکی میں رہنے والے فلسطینیوں پر نظر رکھ رہا ہے۔ اس سال ترکی کی انٹیلیجنس نے ملیشیا میں ایک فلسطینی سافٹ ویئر انجینئر عمر البابیسی کو موساد کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نوجوان فلسطینی سافٹ ویئر انجینئر نے اسرائیلی آئرن ڈوم کو ناکام کرنے والا ایک سافٹ ویئر بنایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ موساد کی ہٹ لسٹ میں تھا۔ اس پر ہمارا ایک تفصیلی ویڈیو موجود ہے، اسے ملاحظہ فرمائیں۔ 7 اکتوبر کو اسرائیلیوں پر ریزسٹنس کے حملوں کے بعد ترکی کی اتھارٹیز نے محسوس کیا کہ موساد پھر ان کی سرزمین پر ایکٹیو ہے اور 2 جنوری کو پتہ چلا کہ وہاں اسرائیل سے لنکڈ ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ ترکی کی انٹیلیجنس MIT اور لوکل پولیس نے سوموار کو صبح کے وقت اس نیٹ ورک کے 46 لوگوں میں سے 33 لوگوں کو ملک کے 8 اسٹیٹس میں 57 جگہ پر ریڈ کر کے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے زیادہ تر کارروائی استنبول میں ہوئی۔ ترک چینل TRT خبر نے بتایا ہے کہ لگتا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد نے ان فلسطینی ایکٹیوسٹ کو نشانہ بنانے کے لیے جو اپنی فیملیز کے ساتھ ترکی میں موجود ہیں بھرتیاں کی تھیں۔
اسرائیل ان فلسطینیوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے جو 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد فلسطین کے حق میں کام کر رہے تھے۔ موساد نے جن لوگوں کو بھرتی کیا ہے انہوں نے ان فلسطینیوں اور ان کی فیملیز کی فوٹوز لی ہیں اور ان کی انفارمیشن اسرائیل کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے دسمبر کے شروع میں کہا تھا کہ اسرائیل حماس کے لوگوں کے خلاف جو ترکی میں موجود ہیں کارروائی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ ترک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے میدان میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، یہ بات نہیں بھولنی چاہیے۔ خدا حافظ۔